یہ آپ کا جسم بھی، آپ کا دل بھی، آپ کا دماغ بھی، یہ سارا اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ خودکشی کیوں حرام ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں خودکشی، بعض ملک ہے وہاں کہتے ہیں وہ جائز ہم نے کرنی ہے، وہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارا اپنی جان ہے، ہمارا اپنا جسم ہے، ہماری مرضی ہم اس کو ماریں یا زندہ رکھیں۔ ان کا یہ فلسفہ ہے۔ تو اگر جسم آپ کا اپنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر خودکشی کر لے بندہ، پھر کیا آپ کی اپنی چیز ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ جسم آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے کب ماں کے پیٹ کے اندر، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ نے تو درخواست بھی نہیں دی تھی پیدا ہونے کی، بندہ تھا ہی نہیں تو درخواست کیا دینی ہے؟ تو اسلام کہتے ہیں کہ بندو کہ یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ جان آپ کی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی مرضی سے اس کو نہیں مار سکتے، مارو گے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی، یہ حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ بندہ اپنا جسم اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، یہ منع ہے، اپنے جسم کو نقصان دینا منع ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ جل مجدہ کی ملکیت ہے، وہ صرف ہمارے پاس پھر کیوں ہے؟ سوال ہو گیا، ہمارے پاس کیوں ہے؟ ہمارے پاس جو ہے یہ امانت ہے، یہ جسم اللہ نے امانت دیا ہے کہ آپ امانت میں اپنی مرضی آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو دیتا ہوں بھائی، میں جب تک یہ فون رکھ لیں، میں جب تک واپس آؤں، یا یہ پیسے رکھ لیں، یہ 10 لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس امانت، میں واپس لے لوں گا، تو اب کیا آپ کہیں میرے پاس میری مرضی میں جو کروں، 2 لاکھ ادھر اڑا دیا، لاکھ ادھر اڑا دیا، تو بندہ کوئی کہے بھائی کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ میری مرضی، پیسے تو میرے پاس ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، جسم آپ کے پاس ہے اب، لیکن ہے امانت، ہے امانت۔ اب اس پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں، وہ فرماتے ہیں بیٹا یہ جسم اللہ جل مجدہ کی ملکیت ہے، اگر یہ تمہارا ہوتا، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا، تمہاری مرضی چلتی اسی پہ ساری، تو فرمایا تو قیامت والے دن پھر یہ ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف کیوں گواہی دیں گے؟ اب وہاں کہنا نا یہ تو میرا ہے، یا اللہ یہ تو میرا، وہ وہاں بندے کہیں گے، یعنی جب قیامت والے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ پاک نے جب یہ زمانے یہ جو غلط باتیں کرتی ہے بند ہو جائیں گی اور ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، سورۃ یاسین میں آتا ہے، تو بندہ کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہ اے میرے جسم، اے میری جلد، یہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم تیرے نہیں تھے، یہ تمہاری غلط فہمی، تم کہتے میری مرضی میری مرضی، تم نے کب ہمیں بنایا ہے؟ ہم تو اس اللہ کی ملکیت جو اس نے کہا ہے ہم سچی گواہی دیں گے، تم ہمارے ساتھ یہ غلط کام کرتے رہے۔ وہ تو اللہ پاک نے تمہیں ایک امانت دی تھی تھوڑے ٹائم کے لیے کہ تم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو یا شیطان کی مرضی، تم نے شیطان کی مرضی کی تو اب ہم تو وہ گواہی دیں گے، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا ہے تو وہ گواہی دیں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمہاری نہیں، یہ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف جب گواہی دیں گے پھر تم کہنا میری مرضی چل رہی، بتانا نا میری مرضی ہو نہیں۔ تو اس لیے جو ہے بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے، بندے کا، اور اسلام کا مطلب جو لفظ اسلام ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ کدھر سے نکلا ہے؟ تسلیم سے نکلا ہے، سین لام میم سے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی ختم اور اللہ رسول کی مرضی شروع، بس یہ کلمے کا اور لفظ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور اپنی تمام خواہشات اور تمام مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینے کا نام، اس کو اسلام کہتے ہیں۔